مجھے نہیں لگتا ایسا ہو. جب سپریم کورٹ 8 فروری کے پیچھے کھڑی ہے اور سپریم کورٹ بھی ہے فائز عیسیٰ قاضی صاحب والی, تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کوئی اس میں ہلے بہانے والی بات ہو. لیکن میڈم شیخ, یہ جو سپریم کورٹ بار ہے اور سپریم پاکستان بار کونسل ہے, یہ ان کا جو مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو گھر جانا چاہیے, یہ ایسا مطالبہ ہے کہ جو میرا نہیں خیال کہ اس وقت سوائے چند لوگوں کے کسی اور کا مطالبہ نہ ہو. انہیں چیف الیکشن کمشنر کو فوراً سے پہلے فوری گھر جانا چاہیے. شفاف اور منصفانہ الیکشن تو چھوڑیں, لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑیں, توہین الیکشن کمیشن کے سارے مقدمے جو ایک طریقے انصاف کے سیاستدانوں پر ہیں اسے چھوڑیں. صرف 2 باتیں چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کیا غیر جانبدار ہیں اور ان کی پرفارمنس کیا ہے. دو معیار ہیں نا, کہ یہ ہمارے جو ٹیکسوں پر تنخواہیں لے رہے ہیں اور پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں اور مزے لٹ رہے ہیں, کیا یہ غیر جانبدار ہیں اس عہدے کے لیے؟ انہوں نے پورے ملک کے الیکشن کرانے, اور کیا ان کی پرفارمنس ابھی تک بہت کمال کی ہے یا پرفارمنس اس قدر اتنی ہے کہ انہیں رکھا جائے؟ وہ غیر جانبدار نہیں ہیں, وہ جانبدار ہیں. کیسے؟ ممنوعہ فنڈنگ ہو, پارٹی فنڈنگ ہو, پارٹی الیکشن ہو, ایک پارٹی صرف ہدف پر ہے اور وہ ہے تحریک انصاف. پارٹی فنڈنگ کے باقی پارٹیوں کے پڑے ہوئے ہیں کیس, کوئی پتہ نہیں. کسی جماعت میں الیکشن ہوا ہو تو مجھے بتا دیجئے, ساروں میں سلیکشن ہوئی ہے, مگر مجال ہے مسلم لیگ نون کو تو اتنا بھی مارجن دیا کہ اور نہیں تو مذاق میں الیکشن کروا لیں, اور جو اگر کسی نے مذاق میں الیکشن بھی کروا لیے تو قبول کر لیے. یوسف رضا وہ باقی چھوڑ دیجئے, یوسف رضا گیلانی کی صندوقچی سے زیادہ ووٹ نکلے تو انہوں نے کیا کر لیا. یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی آڈیوز ویڈیوز آ گئی تو کیا کر لیا. سینٹ ہال سے کیمرے نکلے تو کیا کر لیا. لیکن وہ ڈسکا والا بڑا اندھا دھند اس پہ چلایا تھا اور کمال کر دیا تھا, کیونکہ وہ دوسری پارٹی کو فائدہ پہنچا رہا تھا, اس لیے اس پہ بڑا کمال کا فیصلہ کیا. اچھا, پرفارمنس دیکھ لیں. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہیں کروا سکے, کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی نہیں رکوا سکے, کے پی پنجاب 2 صوبوں کے الیکشن پر آئین کی خلاف ورزی کر چکے, نہیں کروا چکے. مرکز قومی اسمبلی کے الیکشن پہ اور انتخاب پر فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے آئینی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے آئین کو نئی تشریح کی, آئین کو اپنی مرضی کی تشریح کی آئین کی. اچھا, سپریم کورٹ بندیال صاحب والی دیکھ لیں, فائز عیسیٰ قاضی صاحب والی دیکھ لیں, کیا کہہ رہی ہے ان کے بارے میں؟ جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا ہے, آئین کی خلاف ورزی کی ہے, آئین کی اپنی تشریح کی ہے, اپنے کام کے علاوہ الیکشن کمیشن سارے کام کر رہا ہے اور ملک کو آئینی, عدالتی اور سیاسی بحرانوں میں دھکیلا ہے. یقین کریں میڈم شیخ, اللہ گواہ ہے, اگر کوئی بھی ہوتا اور کوئی مہذب معاشرہ ہوتا, آئین اور قانون والا معاشرہ ہوتا جہاں کوئی اخلاقیات, اصول اور منطق ہوتے, یہ صرف اسلام آباد اور کراچی کے بلدیاتی انتخابات پر ہی مستعفی ہو جاتے. انہیں جس دن لیکن بھٹی صاحب اگر آپ مستعفی ہو جاتے ہیں تو اس سے تو ایک اور بحران نہیں پیدا ہو جائے گا. اللہ اللہ کر کے تو 8 فروری آئی ہے. نہیں, اس پہ بحران نہیں ہوگا. میں ابھی آپ اس بتاتا ہوں, مجھے جلدی سے بتا دیتا کہ ہم آگے بڑھ سکیں. جی میں آخری وائنڈ اپ کر رہا ہوں. اگر جس دن سپریم کورٹ نے انہیں کہا تھا کہ جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا, عمیر نیازی بڑا مجرم ہے کیونکہ جمہوریت نے بادیت نظر میں جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا, لیکن الیکشن کمیشن صاحب بہادر جن کے بارے میں فیصلے میں ہے کہ جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا اور آئین کے خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے, اس دن مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. اور جب فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی سپریم کورٹ کہہ رہی تھی یا بندیال صاحب کی چوائس ان کی تھی جب مستعفی ہوتے. یہ رہے میڈم شیخ. اور اس موجودہ الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام اگر الیکشن ہوئے تو پہلے دن سے مشکوک ہوں گے اور شفاف اور منصفانہ تو چھوڑ دیجئے. اچھا, اور آخری بات اس سے پہلے آپ کے بات پہ آنے سے, کہ اگر ان سے کوئی کہا جائے نا کہ آپ کیوں ایک پارٹی کے خلاف ہیں, بھائی عمران خان تو مجھے لانے والے ہیں. اچھا, آپ کیوں ایک پارٹی کے خلاف ہیں؟ بھائی وہ تو میرے پسندیدہ ہیں. اب بھائی وہ کیوں آپ ان کے خلاف ہیں؟ بھائی وہ تو قومی ہیرو ہیں. بھائی آپ ان کے کیوں خلاف ہیں؟ ان کی تصویر تو میرے گھر لگی ہوئی ہے. بھائی کیا کریں تصویر کو, کیا کریں آپ کے پسندیدہ کو, کیا کریں آپ کے قومی ہیرو کو, کیا کریں آپ کے لانے والے کو, آپ اپنے جسٹیفائی تو کریں.
اور میڈم شیخ جو آپ نے کہا کہ یہ بحران ہوگا نہیں ہوگا، اگر یہ مستعفی ہو جاتے ہیں تو چیف جسٹس دو آپشن ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ایک جج کو نامزد کر دیتے ہیں اور وہ قائم مقام چیف الیکشن کمشنر بن جاتا ہے۔ اگر یہ مستعفی ہو جاتے ہیں تو عمر میں سینئر ترین ممبر الیکشن کمیشن کا ہے، وہ قائم مقام چیف الیکشن کمشنر بن جاتا ہے اور الیکشن ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انہیں چھوڑ دینا چاہیے عہدہ، خدا کے لیے یہ ملک کی تقدیر کا معاملہ ہے، الیکشن کا معاملہ ہے۔ اچھا مجھے جلدی سے ذرا یہ بتا دیجیے گا، کیونکہ آپ نے کہا وہ بہت زیادہ جانبدار ہیں اور بیان اس کے برخلاف دیتے ہیں، آپ کی کیا اسیسمنٹ اور تجزیہ ہے، کیوں ہے وہ جانبدار پی ٹی آئی کے لیے؟ اب مجھے کیا پتا میڈم شیخ، میں کیا کہوں؟ ایک آپ کی اوپینین ہوتا ہے نا، آپ کی رائے ہوتی ہے، آپ کی رائے کیا ہے، کیوں وہ اتنے خلاف ہے پی ٹی آئی کے؟ اس کی وجہ شاید پی ٹی آئی اور عمران خان کی جو ان پر مسلسل تنقید اور اس طرح کی تنقید کے جس میں جو پرسنل تنقید ان پر اور مسلسل ان پر حملے جب 9 مئی سے پہلے تک، تو وہ ظاہر ایک ماحول بن گیا، ذاتی وینڈیٹا لگتا ہے آپ کو، کوئی ایکسٹرنل دباؤ نہیں لگتا؟ دوسرا یہ ہے کہ وہ سعید مہدی صاحب تھے پرنسپل سیکرٹری ٹو نواز شریف صاحب، ان کے رشتہ دار ہیں، بہت ساری چیزیں، ذاتی وجوہات، ایکسٹرنل پریشر کچھ نہیں۔ ہاں جی بالکل، میں اسی میں ہی جاؤں گا۔